قرآن کریم نے آج اس دور کے اندر جو ہمیں پیغام دیا اور پیغام دے رہا ہے وہ ایک تعلیم کے تعلق سے پیغام دے رہا ہے۔ میرے دوستو، ہماری نسلیں اور ہماری اولادیں آج تعلیم سے اتنی دور ہو چکی ہے اور دین محمدی کے طریقے سے اتنی دور جا کر گہری گار میں گر چکی ہے کہ کوئی اس کو نکالنے والا نہیں۔ آج ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے، تو جب وہ بچہ اور جب وہ اولاد، جب وہ نسل بولنے کے قریب ہوتی ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، تو اس کے ہر چیز یاد ہو جاتی ہے، اس کے گانے تک یاد ہو جاتا ہے، اس کے یاد ہے تو ہر ہیرو کا نام یاد ہے، اس کے یاد ہے تو گالی بھی یاد ہے، اس کے یاد ہے تو گانا بھی یاد ہے، اس کے یاد ہے تو سنگروں کا نام بھی یاد ہے، اس کے یاد ہے تو ہیروئن کا نام یاد ہے۔ اگر یاد نہیں تو میرے نبی کا نام یاد نہیں، اگر یاد نہیں تو میرے نبی کے خاندان کا نام یاد نہیں، اگر یاد نہیں تو میرے نبی کا طریقہ یاد نہیں، اگر یاد نہیں تو میرے نبی کے صحابہ یاد نہیں، اگر یاد نہیں تو میرے نبی کی محبت ان کے دلوں میں نہیں، اگر یاد نہیں تو میرے نبی کا پیارا طریقہ ان کے یاد نہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے اپنی نسلوں کی دینی ماحول میں رہ کر تربیت کرنے کی، دینی ماحول میں رہ کر گھریلو حالات بنانے کی، گھریلو حالات کو تبدیل کرنے کی۔ اور میں بتاتا چلوں، تاریخ میں سینکڑوں واقعات ایسے بھرے پڑے ہیں، ایسے لکھے ہوئے ہیں کہ قربان جائے ان ماں باپ پر، ان والدین پر کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت، اپنے نسلوں کی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت ایک دینی ماحول کے اعتبار سے کر کے دکھائی، ایک دینی گھریلو کے اعتبار سے اپنے آپ کو سینچ کر اور اپنے آپ کو، اپنی بچوں کو تیار کر کے دکھایا کہ ایک بچہ اپنے ایک گھر میں پیدا ہوا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا اور بڑا ہوا اور سمجھداری کے قریب پہنچا تو اس کی والدہ کو فکر ہوئی کہ اگر یہ لڑکوں کے ساتھ کھیلتا رہا اور محلے والوں کے ساتھ ایسے گھومتا رہا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس کی والدہ کو فکر ہوئی اس کو پڑھانے کی، اس کی والدہ کو فکر ہوئی اس کو سمجھانے کی، اس کی والدہ کو فکر ہوئی اس کو کچھ بنانے کی۔ چنانچہ اس لڑکے کے والدہ نے اس کا داخلہ کسی مکتب میں کسی بزرگ کے اور کسی حافظ صاحب کے یہاں کرا دیا، اور ساتھ میں شرط یہ لگا دی کہ مولوی صاحب، تاریخ کے اندر سینکڑوں واقعات ایسے بھرے پڑے ہیں، لکھے ہوئے ہیں کہ جن کے والدین نے اپنے بچوں کی تربیت ایک دینی ماحول کے اعتبار سے کر کے دکھائی، اپنے بچوں کی تربیت دین محمدی کے طریقے پر کر کے دکھائی، اپنے بچوں کی تربیت صحابہ کرام کے نقش قدم پر کر کے دکھائی۔ میرے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم آج ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو تعلیم سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ کون سی تعلیم کی قرآن بات کر رہا ہے؟ کیا انٹرنیشنل تعلیم سکھانے کی قرآن بات کر رہا ہے؟ کیا عصری تعلیم قرآن سکھانے کی بات کر رہا ہے؟ کیا انجینئر بنانے کی قرآن بات کر رہا ہے؟ کیا ڈاکٹرز بنانے کی قرآن بات کر رہا ہے؟ کیا پروفیسرز بنانے کی قرآن بات کر رہا ہے؟ ارے نہیں، سنو قرآن کریم کس چیز کا پیغام دے رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ تعلیم وہ سکھاؤ جو قبر میں بھی آن لائن رہے گی، تعلیم وہ سکھاؤ جو حشر کے میدان میں بھی آن لائن رہے گی، تعلیم وہ سکھاؤ جس کا قرآن نے ذکر کیا کہ سکھاؤ، پڑھاؤ تعلیم کو۔ لیکن کوئی سی بھی تعلیم آپ پڑھا سکتے ہو، عصری تعلیم آپ پڑھاؤ، اپنے بچوں کو انجینئر آپ پڑھاؤ، اپنے بچوں کو ڈاکٹرز آپ بناؤ، اپنے بچوں کو پروفیسر آپ بناؤ، بیرسٹر بناؤ۔ قرآن کسی چیز کو منع نہیں کرتا، شریعت کسی تعلیم کو منع نہیں کرتی، لیکن جس چیز کی تعلیم کی ابتدا قرآن کہہ رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس رب کے نام سے پڑھو
اس رب کے نام سے تعلیم سکھاؤ، اس رب کے نام سے اپنے بچوں کی تربیت کرو کہ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ قرآن ایک دین محمدی کا طریقہ سکھلا رہا ہے، قرآن ایک صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کو کہہ رہا ہے، قرآن کریم اکابرین علماء کے طریقے پر چلنے کو کہہ رہا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ نے اس دین کی قدر نہ کی، آپ نے اس علم کی قدر نہ کی، اگر آپ نے ان مدارس کی قدر نہ کی، آپ نے ان علماء کی قدر نہ کی، تو یاد رکھنا وہ دن آئے گا کہ جب علماء کی قدر نہیں کی گئی، جب مدارس کی قدر نہیں کی گئی، جب مدارس والوں کو گری ہوئی نظروں سے دیکھا گیا، جب اس دین کی گری ہوئی نظروں سے دیکھا گیا، تو پھر اللہ نے اس دین کو چھینا اور ان کی ناقدری کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے علوم نبوت سے عطا فرمایا، علوم نبوت عطا فرمایا، علم الہی سے سرفراز فرمایا، سجدہ کرایا ملائکہ سے، کیوں؟ اس لیے کہ علم کی برکت تھی، سجدہ کرایا ملائکہ سے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے اپنے نبی کو علم نبوت عطا فرمایا۔ بے شمار انبیاء کرام اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر بھیجے، لیکن بنی اسرائیل نے جب ناقدری کی، بنی اسرائیل نے جب قدر نہیں کی، تو بنی اسرائیل سے چھین کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا، بنی اسماعیل میں نبیوں کو بھیجنا شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، آدم علیہ السلام کو امام بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو امام بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو امام بنایا، لیکن انہوں نے ناقدری کی، بنی اسرائیل نے ناقدری کی اپنے انبیاء کی، اپنے دین کی، اپنی شریعت کی، اپنے طریقے کی، تو بنی اسماعیل سے چھین کر اللہ نے بنی اسرائیل سے چھین کر بنی اسماعیل میں اس دین کو رکھ دیا، اس طریقے کو رکھ دیا۔ آخر میں آقا مدنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مکہ میں بھیجا، مکہ والوں نے جب قدر نہیں کی تو مدینے میں منتقل کیا، مدینے میں جب قدر نہیں کی تو یہ دین محمدی، یہ طریقہ محمدی، یہ دین مذہب اسلام کوفہ کے اندر منتقل ہو گیا۔ کوفہ والوں نے جب قدر نہیں کی، بغداد کے اندر اللہ نے بھیج دیا، بغداد والوں نے قدر نہیں کی تو ہوتے ہوتے یہ دین دہلی تک آ پہنچا۔ دہلی والوں نے جب قدر نہیں کی اور اس دین کو پنپنے نہیں دیا، اس دین کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی گئی، تو اللہ نے پھر اس دین کی شکل میں سرزمین دیوبند پر اپنا رحم فرمایا، اور پھر دیوبند والوں نے اس کی قدر کی، تو آج میرے دوستو یہ دین پوری دنیا کے اندر اور دیوبند کی سرزمین سے پورے ملک کے اندر ایک شجر کی طرح پھیل رہا ہے۔ اور میرے دوستو، میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ قرآن کریم کی تعلیم، یا قرآن کریم کا پیغام، یا قرآن کریم کا طریقہ کوئی ویسا نہیں ہے۔ ارے آپ کو یہ تو قبر میں بھی کام دے گا، آپ کو یہ حشر میں بھی کام دے گا، آپ کو یہ دنیا کی ترقی بھی دے گا، آپ کو یہ آخرت میں بھی سرخ رو کرے گا۔ جو دین سے وابستہ ہوا، قرآن کی تعلیم سے وابستہ ہوا، اللہ نے دنیا میں بھی اس کو عزت دی، اس کو دنیا کا امام بنا دیا، اور آخرت میں بھی اللہ اس کے درجات بلند کرے گا۔ آپ موازنہ کرو، میں صرف آپ کو ایک مثال بتا دینا چاہتا ہوں، ایک موازنہ کرا دینا چاہتا ہوں، میں کوئی واقعہ نہیں بتلا رہا، بلکہ ایک مثال دے کر آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے دو بچے ہیں، ایک ذہین ہے، ایک کمزور ذہن کا ہے۔ جو بڑا ذہین ہے، سمجھدار ہے، اس کو آپ نے اسکول کے اندر ڈال دیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ انجینئر بنے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈاکٹرز بنے گا، پروفیسر بنے گا۔ لیکن جو کمزور ذہن کا ہے، اس کو آپ نے مدرسے کے اندر داخل کر دیا۔ لیکن جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو وہی لڑکا جس کو آپ نے کمزور سمجھ کر مدرسے کے اندر داخل کیا تھا، آج وہی تمہارے کفن دفن کا انتظام کر رہا ہے، آج وہی تمہارے نماز جنازے کی تیاری کر رہا ہے، آج وہی تمہیں قبر میں اتارنے کی خود اپنے ہاتھوں سے تیاری کر رہا ہے۔ لیکن دوسرا بچہ جس کو آپ نے انجینئر بنانے کی کوشش کی، جس کو آپ نے ڈاکٹرز بنانے کی کوشش کی، جس کو آپ نے پروفیسر بنانے کی کوشش کی، وہ دوسروں کی دیکھا دیکھی ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، نیت باندھ لیتا ہے، دوسروں کی دیکھا دیکھی مٹی ڈالتا ہے اور ہاتھ جھاڑ کر چلا جاتا ہے۔ لیکن دوسرا جو بچہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، عالم فاضل ہے، وہ منہا خلقناکم بھی پڑھتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پڑھ کر آپ کو اصالہ ثواب بھی پہنچاتا ہے، مٹی بھی ڈالتا ہے اور قبر میں بھی اتارتا ہے، سب چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہ بعد میں کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ بچہ کون سا کام آ رہا ہے، وہ بچے کی انتہا
اس بچے کی حد جس کو آپ نے اسکول اور کالج کے اندر ڈالا تھا وہ تو دوسروں کی دیکھا دیکھی صرف قبر تک گیا واپس آ گیا، لیکن یہ بچہ آپ کا قبر پہ کھڑا ہو کر ایصال ثواب پہنچا رہا ہے۔ یہ بچہ آپ کو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نجات دلوا کر جنت میں بھی لے جائے گا۔ اس کی وجہ سے آپ کو وہ ترقی اور وہ تاج ملے گا جو دنیا کی طاقت اور دنیا کی قیمت اس کو خرید نہیں سکتی۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن کریم کہہ رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو سکھلاؤ، قرآن کی تعلیم سے وابستہ ہو، اپنے آپ کو جوڑو، ان مدرسوں کی قدر کرو اور ان مدرسے والوں کی قدر کرو، ان علماء کی قدر کرو۔ یاد رکھنا، نادان نہ بنو، اگر تم نے اس مدرسے والوں کی قدر نہ کی، ان علماء کی قدر نہ کی اور اس دین محمدی کی قدر نہ کی، تو یاد رکھنا وہ دن آئے گا کہ ان مدارس کو ختم کر دیا جائے گا، ان پر بلڈوزر چلا دیا جائے گا۔ حفاظت کرنا چاہتے ہو تو کر لو، نادان نہ بنو۔ صرف یہ بات کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے اور نوجوانوں سے کہ مدرسے والوں کے ساتھ جڑ کر چلو، علماء کا احترام کرو، علماء کی قدر کرو، اس دین محمدی کی قدر کرو اور اپنے آپ کو دینی ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین محمدی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔